आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं सैयदना उमर की आदत थी कि हर नमाज के बाद कुछ देर लोगों के पास बैठते थे, किसी की कोई जरूरत होती थी उस पर गौर करते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा नमाजें पढ़ चुके लेकिन आदत के खिलाफ किसी भी नमाज के बाद नहीं बैठे। तो मैं सैयदना उमर के दरवाजे पे पहुंचा। मैंने उनके मुलाजिम जो यरफा था उससे पूछा कि क्या अमीरुल मोमिनीन बीमार है? उसने जवाब दिया नहीं। इसी दौरान सैयदना उस्मान भी अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात के लिए तशरीफ ले आए। तो इरफा ने हमारे लिए इजाजत हासिल की, हम दोनों अंदर गए। जब सैयदना उमर की खिदमत में पहुंचे तो देखा कि उनके सामने बहुत सारा माल का ढेर लगा हुआ है। सैयदना उमर ने फरमाया, मैंने सब अहले मदीना के बारे में गौर व फिक्र किया, लेकिन तुम दोनों से बड़ा किसी का खानदान और किसी के अहलो अयाल नहीं है। ये माल ले जाओ और इसे अपने लोगों में तकसीम कर दो, अगर बढ़ जाए तो वापस कर देना। इब्ने अब्बास फरमाते ये सुनकर मैं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अर्ज किया अगर माल बच जाए तो वो आप हमें दे दें। ये सुनकर वो बल खा के तिलमिला गए और फरमाया ऐसा उस वक्त होता था। उस वक्त कहाँ होता था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब गोश्त के बारीक लंबे टुकड़ों पर गुजारा करते थे। मैंने अर्ज किया अगर अल्लाह ताला उस वक्त मुसलमानों को फतूहात से नवाजता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा सलूक ना करते, वो हमें माल देते, हमें भी खिलाते, खुद भी खाते। ये सुनकर सैयदना उमर रो पड़े, उनकी हिचकी बंद गई और पसलियां हिलने लगी। फिर फरमाया मेरी तलब और मेरी तड़प तो बस ये है कि मैं खिलाफत के मामले में बराबर सराबर ही छूट जाऊं, ना कुछ मुझे मिले ना कुछ मुझ पर बोझ हो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सवाब मिले, लेकिन मैं ये कहता हूं मुझे गुनाह भी ना हो, मेरे ऊपर कोई बोझ भी ना हो, बराबर सराबर मेरा मामला हो जाए। कोई इनको कहता था ना कि ए उमर अल्लाह से डर, तो अपना गाल जमीन पे रख देते थे। फरमाते थे उमर को अल्लाह से डरना ही चाहिए। ये नहीं कहते थे तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, तुम कौन होते हो मुझे ये नसीहत करने वाले। जब अपने गुलाम असलम को, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि इनका एक गुलाम था असलम। एक दफा सैयदना उमर ने बयान करते हैं, यही असलम ही बयान करते हैं कि इन्होंने सैयदना उमर ने अपने गुलाम को एक सरकारी चरागाह का निगरान मुकर्रर किया और काम के मुतालिक उसको जो हिदायत देते हैं ना वो सुनने वाली है कि उसको हिदायत क्या दे रहे हैं, मुसलमानों से नरम रवैया रखना, मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि वो अल्लाह के हम बहुत जल्दी कबूल होती है। ऊंटों और बकरियों को इस चरागाह में आने से ना रोकना। और अब्दुर्रहमान बिन औफ और उस्मान बिन अफ़्फ़ान के जानवरों को भी इस सरकारी चरागाह में चरने देना, क्योंकि अगर इन दोनों के जानवर हलाक हो गए तो ये लोग खेती बाड़ी और खजूर के बागात की तरह रुजू करेंगे और लड़ाई के लिए नहीं निकल सकेंगे, जबकि हमें जिहाद में बहादुर लोगों की जरूरत है। यानी कैसे वो नसीहत कर रहे हैं हर एक को। हम सोचते ना कि हम अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाती तो हम सोचते हमारे पास कहाँ टाइम है लोगों के लिए, लेकिन हर जगह पे आप देखते हैं कि ये कहीं किसी को नसीहत कर रहे हैं, किसी को बुराई से रोक रहे हैं, किसी को भलाई के लिए कह रहे हैं। इनके जमाने के अंदर गुलामों को आजाद करने का बहुत ज्यादा इतना ज्यादा ये चीज परवान चढ़ी, इतने ज्यादा कि खास तौर पे अरब में कोई गुलाम नहीं रह गए थे। और जिन मुमलिकतों को इन्होंने फतह की भी किया था वहां से कोई गुलाम बना के नहीं लाते थे, सिवाय उन लोगों को गुलाम वहां पे ही बनाया जाता था जो जंग में हिस्सा लेते थे। ऐसे नहीं कि पकड़ दकड़ के पूरे शहर को गुलाम बना लिया, वरना उस जमाने में तो यही नॉर्म था, इसी तरह किया जाता था। जहां पे जाते थे फतह करते थे, औरतों को लौंडियां बना लेते थे, मर्दों को गुलाम बना लेते थे, कोई कत्लो गारत ये खत्म कर देते थे उस जगह। इन्होंने नहीं ऐसे किया, बल्कि एक दफा सैयदना अनस से उनके गुलाम मोहम्मद बिन सीरीन के वालिद सीरीन जो थे खुद, उन्होंने हजरत अनस से मुकातबत करना चाहिए
ان کے پاس مال تھا، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، تو حضرت عمر نے ان کو بلا کے اور قرآن کی آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کرنا چاہے ان سے مکاتبت کرو، یعنی وہ اپنی آزادی کے لیے قیمت دے کے اور آزاد ہونا چاہے تو ان کو آزاد کرو اس طرح۔ تو انہوں نے یہ ان سے سن کے انہوں نے مکاتبت کر لی۔ لیکن آپ یہ سوچے نا کہ وہ تو ایسا معاشرہ تھا جس میں غلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جہاں ایک صحابی رسول ہے اور ایک غلام ہے، محمد بن سیرین تھے، وہ کوئی صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، تو غلام کو انہوں نے غلام کی سائیڈ لی اس کے آقا کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ غلام کو آزادی کی قیمت لے لیں اور اس کو آزاد کر دیں۔ ایسی کوئی مثال آپ کو ملے گی نہیں۔ اس طرح ان کے لیے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کے لیے سب سے بڑی چیز، کیونکہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کتنا امیر ہے یا کوئی غلام ہے یا کوئی بڑا ہے یا کوئی مالدار ہے تو بڑے قبیلے والا ہے تو اس کی زیادہ حیثیت ہو۔ ایک دفعہ قبیلہ مضر کے ایک سردار تھا عینہ بن حصن، تو سیدنا عمر سے ملاقات کے لیے جب وہ آئے تو وہاں مالک بن ابئی بھی بیٹھے تھے، وہ غریب مسلمانوں سے تھے، تو عینہ جو تھے وہ مالک بن ابئی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کے کہنے لگے کمزور، طاقتور اور نکما بلند ہو گیا، کمزور طاقتور ہو گیا اور نکما بلند ہو گیا، یعنی وہ ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ ان کی طرف۔ یہ سن کر مالک نے کہا کہ آپ اپنی خوشحالی کے وجہ سے غرور کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر جو تھے عینہ کی یہ گفتگو سن کے بڑے ناراض ہوئے، فرمایا عینہ خود کو اسلام میں عاجز اور حقیر بنا لو، اللہ کی قسم تم مالک بن ابئی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم ایک بار اسلام سے منحرف ہو چکے ہو اور تمہیں معافی دے کے تمہاری جان بخشی گئی ہے، اور میں تم سے اب اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک خود اٹھ کے مالک سے تم سفارش نہ کراؤ، معافی مانگو اور وہ تمہاری سفارش نہ کریں۔ تو لوگوں نے سنا تو حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، ایک طرف سردار، ایک طرف معمولی آدمی۔ وہ معمولی آدمی وہ اللہ کے نزدیک بلند ہے نا، تو وہ منت سماجت کرے گا، وہ ان کی سفارش کرے گا تو پھر میں خوش ہوں گا تم سے۔ اب وہ عینہ اتنا بے بس ہو گیا کہ اس کو کچھ اور راستہ نہیں نظر آیا سوائے اس کے کہ اس نے پھر مالک سے درخواست کی کہ آپ براہ کرم آپ سیدنا عمر سے میری سفارش کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کو دیکھ لیتے تھے حضرت عمر کہ مسلسل 2 دن گوشت خریدتا دیکھ لیتے تھے تو اسے درے سے ڈراتے تھے، فرماتے تھے تم مسلسل 2 دن سے گوشت خرید رہے ہو، اس طرح دوسرے مسلمانوں کا حق مارا جاتا ہے، آج کسی اور کو بھی خریدنے دو اور تم صبر کر لو۔ لیکن ایسے نہیں تھا نا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھئی گوشت جتنا مرضی آپ خرید لیں، ظاہر ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتی تھی بازار میں، اور وہ اگر کچھ لوگ ہی لے جائیں گے تو دوسرے کیا کریں گے۔ اور یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تک چیزوں کا خیال رکھتے تھے اپنی رعایا کے، یعنی اتنے تک پرسنل میٹرز کا کہ ان کی صحت کا بھی خیال رکھتے تھے، موٹاپے کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرتے تھے، وزن کم کرنے کی ترغیب دیتے تھے تاکہ وہ لوگ اپنا کام طاقت اور ہمت سے انجام دے سکے، اس لیے کہ اسلام بڑا فلرش کر گیا تھا نا، لوگوں کے پاس بہت کچھ آ گیا تھا، تو اس طرح سے ہی پھر ظاہر ہے لوگوں کے صحت بھی ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کرتے تھے لوگوں زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو کیونکہ اس سے نماز میں سستی آتی ہے، جسم میں فساد ہوتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ تم اپنی خوراک میں میانہ روی اختیار کرو، اس سے فضول خرچی بھی نہیں ہوگی، صلاحیتیں بھی برقرار رہیں گی اور اللہ عز و جل کی بندگی ہمت اور طاقت سے بھی تم عطا کر سکو گے۔ کوئی بندہ اس وقت تک ہلاکت کا شکار نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہشات اس کے دین پر غالب نہ آ جائے۔ یہ خواہشات ہی ہے نا، اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر نے ایک دفعہ موٹے پیٹ والا ایک آدمی دیکھا تو اس سے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ فرمایا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، برکت نہیں ہے۔
تو اسی طرح جو آدمی کسی ایسی کنٹیجیس بیماری کا شکار ہو جاتا تھا نا تو مرض پھیلنے کے ڈر سے اس کی نقل و حرکت پہ پابندی لگا دیتے تھے. یہ دیکھو آج جو ہم جو سنتے ہیں نا کہ کسی کو کوارنٹین کر دیا یہ وہ اس وقت کرتے تھے کہ تاکہ یہ پھیلے نہیں, اس کو لوگوں سے میل جول سے منع کر دیتے تھے. اب تو ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہوتی, اگر کوئی ایسی بیماری بھی ہو تو پھر بھی لوگوں سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم سے تو آرام سے نہیں بیٹھا جاتا گھر میں, تو کسی کو بتائیں گے ہی نہیں, کوئی پتہ ہی کیسے چلے گا, اور آگے سے آگے بیماری پھیلتی جائے. تو اپنے کہتے تھے اپنے گھر میں رہو, جب وہ شفا یابی کے قریب ہو جاتا تو تب پھر پابندی اٹھاتے تھے. ایک دفعہ ایک کوڑ کی بیماری میں مبتلا عورت تھی, وہ لوگوں کے ساتھ طواف کر رہی تھی بیت اللہ کا, تو اسے فرمایا اللہ کی بندی تیرے لیے بہتر تھا کہ لوگوں کو اذیت دینے کی بجائے گھر پہ ہی بیٹھی رہتی. لیکن نا اب کئی دفعہ کسی کو فلو ہوا ہے, اب وہ مسجد کے اندر چلا جاتا ہے, وہاں پہ کھانستا ہے, اس کو فلو ہے, وہ لوگوں کو بھی لگاتا ہے. اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ گھر بیٹھ, خاص طور پہ جو عورتیں گھر بیٹھ جاتی, لیکن وہ وہاں پہ جاتی ہیں اور پھر وہ آگے پھیلاتی ہیں. تو اس کو کہا کہ تم گھر پہ بیٹھ جاتی, اس نے ایسا ہی کیا, واپس چلی گئی. کچھ عرصے کے بعد اس خاتون کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا جس آدمی نے تجھے روکا تھا نا طواف کرنے سے, وہ تو اب فوت ہو چکا ہے, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے, اس لیے اب تم آ جاؤ طواف کر سکتی ہو. اس نے جواب دیا اللہ کی قسم میں نہیں چاہتی کہ میں سیدنا عمر کی زندگی میں تو ان کی اطاعت کروں, اور جب وہ چل بسے تو نافرمانی کرنے لگ جاؤں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. بچوں پہ بھی بہت مہربان تھے, بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سبحان اللہ, اللہ اکبر, کبھی کبھی کسی بچے کا ہاتھ پکڑتے تھے اور اس کو کہتے تھے میرے لیے دعا کرو, کیوں ہے تمہارے ابھی کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. عمر جیسے لوگوں کو کیا دعاؤں کی ضرورت. تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے نا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو بچوں کا کیا, یا ان کو بچوں کو تو کہتے ہیں ہم اتنے بڑے لوگ ہو گئے ہیں, ہم بچوں کو کیوں کوئی اہمیت دیں یا کچھ ہے. لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سنان جو ہیں وہ اپنے بچپن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے سے کچھ کچی کھجوریں چن رہے تھے, کئی اور بچے بھی ان کے ساتھ تھے. اچانک سیدنا عمر ادھر آ گئے, آپ کو دیکھ کے سارے بچے بھاگ گئے, البتہ سنان جو تھے وہ اپنی جگہ کھڑے رہے. جب آپ ان کے قریب گئے تو سنان جلدی سے کہنے لگے امیر المومنین یہ ساری کھجوریں تو خود بخود گری نہیں تھی, یعنی ہم نے اٹھا جا کے اوپر سے نہیں اتاری ہیں, تو خود ہی گری نہیں تھی, تو ہم تو وہی چن رہے تھے. سیدنا عمر نے فرمایا مجھے دکھاؤ, ابھی معلوم ہو جائے گا. آپ نے ان کی جھولی میں پڑی کھجوریں دیکھ کے فرمایا تم سچ کہتے ہو. البتہ سنان نے اسی پہ بس نہیں کی, بلکہ آپ سے اپنے گھر تک باحفاظت پہنچانے کی بھی خواہش کی کہ مجھے آپ لے کر جائیں. کہتے ہیں امیر المومنین یہ بھاگنے والے بچے اب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے, لیکن اللہ کی قسم جب آپ چلے جائیں گے نا وہ سارے آگے میرے اوپر حملہ کر دیں گے, سارے میری کھجوریں میرے سے چھین لیں گے, تو آپ مجھے گھر تک پہنچا کے آئیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو لے کے گھر تک گئے. سبحان اللہ. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ بنو اسد کے ایک شخص کو ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا اور اس کی تقرری کا حکم نامہ لکھ دیا. تو وہ سیدنا عمر کو سلام کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا. تو سیدنا عمر کے پاس ان کا ایک چھوٹا بیٹا لایا گیا. آپ نے اس کو پکڑ کے چوما. بنو اسد قبیلے کا وہ شخص جس کو گورنر مقرر کیا تھا نا, اس نے کہا امیر المومنین آپ بچے کا منہ چوم رہے ہیں, اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی نہیں اپنے بچوں کا منہ چوما. یہ بھی نا بڑی ایک پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید اتنا نہیں ہوگا, لیکن ہمارے پاکستان وغیرہ میں ادھر دیہات وغیرہ کی طرف نا لوگ اس چیز کو بڑا ایک اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی کمی سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو گود میں بٹھائیں, اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے پیار کریں. اب تو وقت گزر گیا, اب تو خیر لوگ اس طرح سے نہیں کرتے, لیکن پہلے وقتوں کے اندر لوگ اس چیز کو اپنی بے عزتی سی سمجھتے تھے, اپنی کمزوری سمجھتے تھے کہ بچوں کو ہم پیار کریں. تو سیدنا عمر نے اس کی بات سن کے فرمانے لگے تم مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت سے پیش نہیں آ سکتے, تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں میری طرف سے کسی صوبے کا گورنر مقرر کیا جائے. ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے شفقت نکال دی ہے نا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. یہ کہتے ہوئے
हुक्म नामा फाड़ दिया, फरमाया जाओ घर बैठो, तुम इस मनसब के लायक नहीं, जिसके दिल में अपने बच्चों के बारे में शफकत और रहमदिली का जज्बा नहीं, और आया कि बच्चों के साथ कैसे शफकत के साथ पेश आ सकता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब आप सोचते होंगे कि वो तो कैसे थे, उनके तो बहुत सख्त थे और ऐसे थे, लेकिन देखें हम किस तरह से शफकत और मेहरबानी वाले भी थे, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। और किस तरह मेहरबानी की ये इंतहा थी कि एक दफा एक शामी बाशिंदे को, जो बड़ा ताकतवर जंगजू था, गायब पाया, तो इसके बारे में पूछा कि वो कहाँ गया। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन वो तो पक्का शराबी बन चुका है। आपने अपने कातिब को बुलाया और लिखने का हुक्म दिया उमर बिन खत्ताब की तरफ से फलां शख्स की तरफ, अस्सलाम वालेकुम, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसकी बिस्मिल्लाह लिखी और इस किताब का नजूल अल्लाह की तरफ से है, जो इस तरह से करके कुछ बातें लिखी, उनको पूरा मुकम्मल एक खत लिखा उसके नाम। अपने एलची से फरमाया ये खत उसे उस वक्त देना जब वो होश में हो। फिर सारे हाजरीन से फरमाया उसके लिए दुआ करो। देखिए इस्लाह का तरीका आप देखें, सारे जो बैठे हुए थे ना, खत भी लिखा ऐसा खत के अल्लाह ताला गुनाह बख्शने वाला है, तौबा कबूल करने वाला है, वो सख्त सजा देने वाला भी है, वो बड़ा फजल भी वाला भी है, उसकी तरफ लौट के हमें जाना है। इस तरह का खत नसीहत वाला भी लिखा, साथ लोगों को कह रहे हैं उसके लिए दुआ करो। ये होती है खैर ख्वाही। ये नहीं कि लोगों की बातें बनाते रहे, वो फलाना ऐसे है फलाना ऐसे है, उनकी बुराइयां करते हैं। हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? फिर हमने उसकी इस्लाह की क्या कोशिश की? लेकिन ना जब सच्ची हमदर्दी हो ना, वाकई इस्लाह का ख्याल हो, तो फिर इंसान ऐसे करता है। जब उस शख्स के पास हज़रत उमर का खत पहुंचा तो वो उसे पढ़ने लगा, कहने लगा मुझसे मेरे रब ने वादा फरमाया कि वो मुझे माफ फरमाएगा और मुझे अपनी सजा से भी डराया। वो मुसलसल यही अल्फाज दोहराता रहा, फिर रोने लगा। फिर उसने शराब नोशी से तौबा कर ली और ऐसी सच्ची तौबा की कि फिर दोबारा नहीं इस रास्ते की तरफ आया। अल्लाह अकबर। एक आदमी को एक दफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, अपने हाथ ढीले छोड़ के तकब्बुर की चाल चल रहा था, तो फरमाया ऐसी चाल छोड़ दो। उसने कहा मैं तो नहीं छोड़ सकता, तो एक दुर्रा उसकी तरफ बढ़ाया, वो फिर इसी तरह चलता रहा। फिर दुर्रा उसकी तरफ किया तो उसने ये मुतकब्बिराना चाल छोड़ दी। सैयदना उमर ने फरमाया अगर मैं ऐसे कामों पर किसी को ना मारूं तो फिर किन कामों पे मारूंगा? वो आदमी बाद में इनकी खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरे ऊपर तो शैतान आ गया था जिसको अल्लाह ने आपके जरिए मुझसे भगा दिया। शैतान इंसान से इस तरह के काम कराता है ना। खुद ये नहीं कि लोगों के साथ सिर्फ ऐसा करते थे, खुद भी लोगों को इरशाद फरमाते थे, खुतबा देते थे तो फरमाते थे लोगों तुम में से कोई मुझे कोई गलत काम करते देखे तो मुझे सीधा कर दे। तो एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा अल्लाह की कसम अगर हम आपको कोई गलत काम करते देखेंगे ना तलवार से सीधा करेंगे। तो आगे से अब क्या नहीं इमेजिन कि एक हुक्मरान को खड़ा होकर कोई बंदा ये कह रहा है कि हम तो तलवार से सीधा करेंगे आपको। तो सैयदना उमर आगे से क्या फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए जिसने इस उम्मत में ऐसा आदमी पैदा किया जिसको ये जुर्रत हासिल है कि वो उमर के गलत काम को अपनी तलवार से दुरुस्त करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाते थे ना, जब देखते थे कि लोग कई लोग अगर मुझसे डरते हैं, कहते थे ए अल्लाह तू खूब जानता है जिस कदर लोग मुझसे डरते हैं ना उससे कहीं ज्यादा मैं तुझसे डरता हूं। अगर कहीं देखते थे ना लोगों के अंदर हैबत है, क्योंकि हैबत तो थी, तो फिर ये कहते थे। अल्लाह अकबर। और एक दफा इनकी बीवी जो थी, जब इन तहाइफ भेजे जाने थे, बैतुल माल का एक इंचार्ज था, वो बयान करता है कि एक दफा दोपहर के वक्त सैयदना उमर ने मुझे बुला भेजा, मैं इनकी खिदमत में पहुंचा तो वो अपने बेटे आसिम को किसी बात पर डांट रहे थे। मुझसे फरमाया तुम्हें मालूम है इसने क्या किया? ये इराक गया और इराक वालों को खबर दी है कि ये अमीरुल मोमिनीन का बेटा है और उनसे अपने अखराजात के सिलसिले में मदद तलब की है। उन्होंने इसको कुछ बर्तन, चांदी और कुछ सामान और कुछ आरास्ता चीजें दी हैं।
عاصم نے عرض کیا میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا، میں تو صرف کچھ مسلمان لوگوں کے پاس گیا، انہوں نے مجھے یہ سب کچھ ویسے ہی دے دیا۔ تو اپنے وہ جو بیت المال کا نگران تھا نا، اس کو کہا یہ ساری چیزیں بیت المال میں جمع کر لو۔ کہتے ہیں اگر اس نے سوال نہیں کیا تو بھی حکمرانوں اور سرکاری عہدیداروں کو ملنے والے جو بھی تحائف ہوتے ہیں وہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ تو ہم سوچتے ہیں نا اگر ہمیں کوئی پوزیشن کی وجہ سے کچھ مل رہا ہے تو بس وہ میرا ہی ہو گیا، نہیں، اپنی بیوی ام کلثوم کو دیے گئے تحائف بھی بیت المال میں جمع کرا دیے تھے، ان کو تحائف ملے تھے۔ اس کا بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے تحائف بھیجے تھے ملکہ کو، ایک ملک کی، تو انہوں نے جیسے ان ریٹرن تحائف بھیجتے ہیں، انہوں نے بھیجے تو آپ نے ان کو بیت المال میں جمع کرا دیا اور اتنی قیمت ان کو دے دی ام کلثوم کو جتنی قیمت کے انہوں نے بھیجے تھے تحائف، اس کے علاوہ نہیں۔ اپنے بیٹے کو بھی اس لیے ایسی ڈانٹ پلائی کہ یہ مال تمہیں تو صرف اس لیے ملا ہے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، تو یہ مال تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا یہ کتنی باریکی سے ایک چیز کو دیکھنا، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا اتنا تھا کہ جو اسلم مولا عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو فرماتے ہوئے سنا کہ آج کل بھی ہم دوران طواف رمل کرتے ہیں، تو رمل ہوتا ہے تیزی سے چلتے، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتا تھا، جبکہ اس کا اب سبب نہیں ہے، اس وقت تو مشرکین کو دکھانے کے لیے تاکہ وہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھے، اس لیے رمل کرتے تھے۔ تو اور اس کی تو اب تو مسلمان چھا گئے تھے ہر طرف، اب تو کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں تھی، اب تو کوئی مشرکین تھے ہی نہیں، تو پھر بھی فرماتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ کام کیوں چھوڑے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اتنا تھا ان کو۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ نے تہجد کا اہتمام بہت شوق سے کرتے تھے، اگر کبھی تہجد رہ جاتی تھی تو اس کی قضا دن کے وقت کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے وہ اس کو فجر اور ظہر کے درمیان مکمل کر لے تو اس کا اجر و ثواب اسی طرح ہے، اس کے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے جیسے اس نے وہ نفل نماز رات کو ادا کی۔ تو کبھی اگر رہ جاتی تو ایسے کرتے تھے، اور اس کی بھی قضا کر رہے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگاتے تھے، کہتے تھے نماز کے لیے جاگو، نماز کے لیے جاگو۔ پھر سورہ طٰہٰ کی وہ آیت پڑھتے تھے نا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر قائم رہو۔ اور پھر اتنی مزاج میں عاجزی تھی نا، اتنی دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی دعائیں بھی بڑی پیاری ہیں۔ ایک ان کی دعا ہے اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے سارے عمل کو نیک کر دے، سبحان اللہ، ولی وجہک خالصا، اور اللہ صرف تیری خاطر ہو میرا ہر عمل، خالص تیری خاطر، تیرے چہرے کی خاطر، تیری یعنی تیری رضا کی خاطر میرا ہر عمل ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور ذرہ برابر بھی اس میں سے، ذرا سا بھی اس میں سے کسی غیر کے لیے نہ ہو، یعنی میرے عمل میں اخلاص دے دے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی غیر کے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی سے تعریف کے لیے، کسی سے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے۔ فرماتے تھے اللہ اگر تو نے مجھے اپنے ہاں بدبخت لکھ رکھا ہے تو اللہ تو اس کو مٹا دے اور مجھے نیک بختوں میں لکھ دے، کیونکہ اب وہ پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ سعید ہوں گے اور کچھ شقی ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے، کچھ قسمت ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے۔ تو کہتے تھے اللہ اگر تو نے میرا نام بدبختوں میں لکھ رکھا ہے تو اللہ اس کو مٹا دے، مجھے نیک بخت لکھ دے، تو ہر چیز کو مٹانے اور برقرار رکھنے پہ قادر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب ٹائم اوور ہو گیا، یہیں تک کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، باقی ہم اب یہ ہماری اس
سیشن اس منتھ کی لاسٹ کلاس ہے انشاءاللہ تعالی. باقی ہم دوبارہ ریزیوم کریں گے انشاءاللہ جنوری میں. ابھی آپ لوگ بریک لے لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آداب زندگی میں سے کچھ دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.